کر رہے ہیں کہ ٹریڈ کی، یعنی کہ پاکستان اور انڈیا ٹریڈ کی، تو اس کے اوپر بہت سارے لوگ ہمیں بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے حسن نثار تو جب بولتے ہیں تو چپڑ پھاڑ کے بولتے ہیں، بلکہ وہ مردہ کفن سے نکل کے جو بولتا ہے وہ سچویشن ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ بولے ہیں. اور انہوں نے ڈاکٹر جے شنکر کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اس کے پر بھی کامنٹ کیا ہے، اور اسحاق ڈار پر بھی کامنٹ کیا ہے کہ یہ جو ٹریڈ کی بات ہوئی تھی تو پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جناب ٹریڈ ہے، تو ڈاکٹر جے شنکر نے یہ کہا. تو جو ہوسٹ ہیں سما ٹی وی پہ آپ کو پتا پروگرام کرتے اس میں وہ کہہ رہے تھے، ہوسٹ نے ان سے کہا کہ جناب یہ ہوا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا، تو ڈاکٹر جے شنکر نے آگے سے یہ کہا. تو اس کے اوپر حسن نثار نے کیا فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. دیکھو یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یہ لوچے لفنگ فٹ پاتھوں پہ اس طرح بہیو کرتے ہیں. تو وہ جو جے شنکر نے بات کی ہے وہ تو فضول ہے. اگر ان کی طرف سے اگر ایک پازیٹو بات گئی ہے، اسحاق ڈار نے اگر جو کہا ہے کہ پاکستان کا تاجر، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری بھی یہی خواہش ہے. اب اس نے بھی ایک ٹپیکل نون لیگی پن کا غیر مکانہ سا مظاہرہ کیا ہے. اس کو اسحاق ڈار کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کا تاجر بھی چاہتا ہے اور میری اپنی خواہش ہے کہ ہندوستان کے ساتھ. تو کوئی یہ گناہ ہے؟ بہت اچھی بات ہے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. جی اب ذرا اس کے اوپر میں بات کی لیتے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے، حسن نثار نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر وانٹیڈ ٹو امبیرس پاکستان، کہ جو انہوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں کوئی تجارت، کون سی تجارت، کہاں کی تجارت، وہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، یعنی کہ دہشت گردی پہلے رہے گی. تو اس طرح تھوڑی ہو سکتا ہے کہ رات کو دہشت گردی اور صبح تجارت، تو کہتے ہی رہتے ہیں. لیکن اب آپ کو پتہ ہے سنگاپور میں بھی انہوں نے اس کا جواب دیا. تو اس کے اوپر حسن نثار نے یہ کہا ہے کہ ہی وانٹیڈ ٹو امبیرس پاکستان. انہوں نے جو یہ جواب دیا ہے دراصل وہ جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ اس طرح دکھانا چاہتے تھے، شرمندہ کرنا چاہتا تھا وہ. اس لیے ڈاکٹر جے شنکر نے یہ جواب دیا ہے کہ کون سی تجارت، کہاں کی تجارت، اور انکار کر دیا کسی بھی قسم کے ریلیشن سے. تو حسن نثار کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے انہوں نے یہ کہا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو یہ بات کی کہ جناب یہ فضول بات ہے، ڈاکٹر جے شنکر نے جو بات کی ہے، اگر اس طرف سے جو ہے پاکستان کی طرف سے تجارت کا کہا جا رہا ہے تو اس طرف سے بھی جو ہے وہ بات اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا. واہ بھی واہ، اس صدقے واری جانے کا جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کے اوپر. یعنی آپ جب ان کو کہیں کہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، وہ سر کے بل چل کے آئیں، وہ چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی جمہوریت ہے، ان کے پاس پیسہ کہاں ہے، وہ تو دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، تو وہ کہیں گے چلو ہمارے پاس ہے کیا، ہم پاکستان کہہ رہا تو ہم ان کے پاس چلے جائیں، تجارت کر لیں. دس از انبلیویبل. کیسی بات کرتے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے اتنی بڑی جمہوریت، انڈیا کہاں پہنچ گیا، چاند اور سورج کی وہ باتیں کر رہے ہیں. آپ دیوالیہ پن کے اس پہ ہیں، اور دماغی دیوالیہ پن کے بھی آپ اس پہ دکھاتے ہیں اپنا یہی باتیں کر کے. یعنی یہ حسن نثار صاحب، یہ آپ کا دماغی دیوالیہ پن کیا نہیں ہے کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر پاکستان کہہ رہا ہے تو انڈیا کو مان لینا چاہیے اور تجارت کر لینی چاہیے. وہ آپ کے لیے تو بیٹھے ہیں اس کے لیے، ان کو اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا میں، صرف آپ کے بلبوتے پہ تو وہ جی رہے ہیں. تو وہ آپ ان کو ضرورت کیا ہے، کون سی تجارت کریں گے، کون سا ٹریڈ کریں گے، وہ آپ کے ساتھ مجھے ہی بتائیں. کس چیز کا ٹریڈ کریں گے؟ پھلوں کا کریں گے؟ یہ کیا ٹماٹر تک تو آپ، ٹماٹر اور آلو تک تو آپ ان سے منگواتے ہیں، میڈیسنز آپ ان سے لیتے ہیں تو آپ ان کو پیسے نہیں دیتے. اچھا پھر ان کا جو ہے وہ یہ کہنا کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ بھی فضول بات کی، اس نے اسے کہنا چاہیے میں خود چاہتا ہوں. یہ بات بالکل انڈورس کرنی چاہیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب بزنس کمیونٹی چاہتی ہے. اسحاق ڈار کو کہنا چاہیے تھا میں بھی چاہتا ہوں، لیکن اس طرح کہنے کے لیے جرت چاہیے. کون کہتا ہے اس طرح؟ آپ کو پتا ہے آگے سے کہا جائے گا اے کی کیا تسی، چلو جی اتارو ان کو. ابھی تو مشکلوں سے وزیر خارجہ بنے ہیں، فورن منسٹر، آپ نے ان کو اتروانا ہے. تو وہ کہیں گے بھائی اب میں کہہ کے پھنسنا ہے. آپ کو پتا ہے اس میں سے کس کی یہ پالیسیز کون بناتا ہے؟ اس میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر تو چوں نہیں کر سکتے، وہ چونٹی نہیں دیکھ سکتی، چڑیا پر نہیں مار سکتی. تو آپ یہ کون سی باتیں کریں؟ تو اس جو حسن نثار ہیں نا وہ جو پھٹ پڑے ہیں، تو اس میں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو بات کی ہے، ہاں وہ بات صحیح ہے کہ اگر ڈاکٹر جے شنکر نے یہ والی بات کی ہے تو امبارس کرنے کے لیے کہ پاکستان کو، ٹھیک ہے، وہ بالکل انہوں نے ایسے ہی کیا ہوگا اور کہا ہوگا جو حالات رہے ہیں پیچھے. وہ کہیں گے بھائی کیا تم لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں وہ کہ تماشا بنایا ہوا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے پردھان منتری ہیں نریندر مودی صاحب، ان کی طرف سے یہ حکم ہے، آرڈر ہے کہ نو، کوئی تجارت نہیں، کوئی بات اب اس کے اوپر نہیں ہوگی. تو وہ ان کی مجال ہے کہ کوئی نہیں بولے گا اس کے اوپر، اب یہ آپ بے شک بولتے رہیں. تو یہ جو ہے یہ بات کی ہے حسن نثار نے، اور اس کے اوپر جو ہے
जो इसमें एक दो बातें हैं उनकी सही है, जैसा कि मैंने कहा। हाँ, अच्छा, वजीर खजाना का आप देखें, जो हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं उनकी तरफ से भारत के साथ तिजारत पर इतने सब लोग बात कर रहे हैं, कोई ना कोई जो है इसके ऊपर बात करता हुआ नजर आ रहा है, तो उन्होंने जो है कोई इसके ऊपर बात नहीं की और वो इससे कतरा रहे हैं। लगता है कि जो न्यू फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो इससे कतरा रहे हैं कि भाई इसके ऊपर बात करके कहीं मैं फंस ना जाऊं। तो ये बल्कि पब्लिश भी हुआ है कि भारत से तिजारत की बात पर कोई तबसरा नहीं करूंगा, उन्होंने कहा है। यानी कराची में जो न्यू फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे पर गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए मजीद इकदाम करना होंगे, ताहम भारत से तिजारत की बात पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि उन्होंने ये क्यों कहा। उनसे सवाल किया गया तो उनको जवाब देना चाहिए था, आपको जवाब ही नहीं। आप इतना डरते हैं कि ट्रेड की बात होगी इंडिया से तो उसके ऊपर आप कहेंगे मैं इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करूंगा। आप कह देते हाँ देखते हैं, मतलब कोई न्यूट्रल से जवाब भी दे सकते थे। तो ये इस किस्म के लोग जो हैं वो तो आप लगाते हैं कि जो है वो इस तरह के कोई सवाल भी टैकल नहीं कर सकती है। कोई बार्गेनिंग चिप हमें मिल सकती है कि हम तिजारत को कंटिन्यू कर सकें भारत के साथ? शुक्रिया रामीन। देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान की डायनामिक्स जो है ना, आपने बड़ा अच्छा बताया कि ऊपर नीचे नशेबो फराज आते रहते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। उसकी कुछ एक दो दलीलें देखते हैं। बताइए। ये सिंगापुर में ये एक आध दिन की बात है, 3 रोजा दौरे पे जाते हैं जयशंकर साहब, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो वहां पे जाके कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। नंबर 1 Q&A होता है ना, उसमें अपनी तकरीर करने के बाद उनसे सवाल पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुलव्वस है और देखिए हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारा जो हमसाया है वो इस्तेहकाम तो दूर की बात है, स्टेबिलिटी तो वो दूर की बात है, वो तो क्वाइट भी नहीं है, यानी खामोश भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान से बहुत सारे शुकूक व शुबात मौजूद हैं। दूसरा ये कि यही फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं कुछ साल 1.5 साल पहले कहते हैं, बड़े धड़ल्ले से कहते हैं, और खासतौर पे बिलावल साहब का आपको याद होगा उनका दौरा जो हुआ उसमें भी उन्होंने इसी चीज का इयादा किया, खुल के बताया कि पाकिस्तान के साथ जो है इस वक्त सूरत हाल क्या है। उनकी वो स्टेटमेंट जो है पूरी दुनिया में गूंजी, फॉर इंडिया पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अगर इररेलेवेंट है और उस वक्त से लेके अब तक इररेलेवेंट है और क्वाइट नहीं है और स्टेबल नहीं है और उनको इसकी पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है, तो इस तनाजुर में मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ये मान भी जाएं, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं जी कि अगर आपने ये किया तो कश्मीर का क्या करेंगे, 370 का क्या करेंगे, और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो थिंक टैंक्स के सामने आज तक लहरा रहा है कि क्या कश्मीर का मसला हल हुए बगैर तजारत हो सकती है कि नहीं। इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो उसमें दूसरे पर यानी जो आपका मरहला है ना कि तजारत शुरू हो गई तो क्या होगा, पहले तो पहले मरहले को देखते हैं। उसको देखते हुए जो है वो मुझे ये लग रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है ताजरों को खुश करने के लिए। हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है और उसने ये बात बार बार दोहराई है। अच्छा, अब एक और यानी छोटा सा यानी जिमनी पहलू करके बात खत्म करता हूं मैं अपनी, कि जब इस किस्म की बात आती है ना कि तिजारत करेंगे तो आपकी जो आपकी अपोजिशन है, जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, वो कहती है देखें जी आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने कश्मीर का सौदा कर लिया, आपने इस तरह की बहस शुरू हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।